السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو پیپر ہے اس میں وہ ہے پیپر نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ. تو چلیں اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ہم نے ایم سی کیو پیپر نمبر 3 میں کیا تھا کہ فرسٹ نیوز پیپر کون سا تھا جو آزادی کے بعد جو ہے وہ پبلش ہوا تھا. تو وہ تھا ڈیلی امروز. یہ کوسچن نمبر تھا 50. یہ رہا. فرسٹ اردو نیوز پیپر ڈیلی پبلش آفٹر دا کریشن آف پاکستان واز امروز. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ انسٹیٹیوشن واز فرسٹ انٹروڈیوس ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن. تو جی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ہمارے پاس جو ادارے لانچ کیے گئے تھے ان کا پوچھا گیا انہوں نے. تو ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا نا اس میں بنی تھی ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. یہ جو سی سی آئی ہے نا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سالو کیا جائے. تو پھر اس کے ساتھ ہی بنی ہمارے پاس این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن اور ساتھ ہی بنی این ای سی نیشنل اکنامک کاؤنسل. ان سب کا مقصد یہی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان جتنے بھی فائنانس سے ریلیٹڈ اکنامکس سے ریلیٹڈ اور دوسرے بھی جو کامن انٹرسٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان پہ نہ وہ کیا جائے نظر ثانی کی جائے. تو اس کا ہے جی آل آف دا ابو. ایک اس کا اور بہت کوشچن آتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہے کون کون جاتا ہے. تو اس میں یاد کر لیں کہ اس میں پی ایم ہوتا ہے ہیڈ. پی ایم چیئر کرتا ہے اس کی میٹنگ کو. اور اس میں نا چیف منسٹرز جاتے ہیں, گورنرز نہیں جاتے. تو وہ آپشن دیتے ہیں چیف منسٹرز اور گورنرز کے درمیان. ٹھیک ہے. تو چیف منسٹرز جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے نیچے چلا گیا تھا. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے آن سپٹمبر 9 1958 پاکستان ایکوائرڈ گوادر فرام. تو پاکستان نے گوادر کو ایکوائر کیا تھا 1958 میں فرام عمان. ٹھیک ہے. عمان سے ہم نے گوادر خریدا تھا 1958 میں. آگے کوشچن ہے دا نمبر آف لیٹرز ان دا اردو لینگویج آر. تو اردو میں حروف تہجی جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 37. آگے کوشچن ہے ہمارے پاس دا فرسٹ فارن ہیڈ آف دا اسٹیٹس وزٹڈ پاکستان آفٹر دا انڈیپینڈنس واز دا پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو انہوں نے ادھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ پوچھا ہوا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا. تو وہ انڈونیشیا کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے جو پاکستان آئے تھے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے وٹ ڈیوٹی از پرفارمڈ بائی دا اینجل میکائیل. تو جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں وہ کرتے ہیں جی وہ انچارج ہیں بارش کے بھی. ٹھیک ہے. ویسے تو رزق وغیرہ کے بھی انچارج یہی ہیں تو بارش کے بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے دا ہولی بک تورات واز ریویلڈ ٹو. تو یہ جس طرح ہم نے بچپن میں یاد کیا تھا کہ تورات زبور انجیل قرآن مجید اس طرح اسی آرڈر میں جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی. تورات سب سے پہلے ہوئی تھی, پھر زبور, پھر انجیل, پھر قرآن مجید. تو تورات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی تھی. زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ ہوئی تھی. انجیل حضرت عیسیٰ پہ. ٹھیک ہے. تو آگے ہمارے پاس کوشچن ہے زکوٰۃ از ورکڈ آؤٹ ایٹ دا ریٹ آف. تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ پوچھا گیا یہاں پہ. تو یہ ہے 2.5% اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. کس چیز پہ ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونا پہ ہوتی ہے اور 52.5 تولہ چاندی پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی جو 1 سال تک آپ کے پاس ہو. آگے کوشچن ہے ہمارے پاس دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم میڈ ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ ان. تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے ہجرت کتنی عیسوی میں کی تھی؟ انہوں نے کی تھی 622 عیسوی میں. اوکے جی. آگے ہمارے پاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا 633 عیسوی میں. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا پرسن اپون ہوم زکوٰۃ میں بی بسٹورڈ. تو زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو ڈیٹرز مطلب جو قرضے میں ہوں, ٹریولر جو مسافر ہوں, مسکین جو مساکین ہوں. تو آل آف دا ابو سب کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہیں. اوکے جی. ہاؤ مینی ورسز آف سورہ الق ور فرسٹ ریویلڈ آن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈڈ جب پہلی وحی تھی سورہ الق کی.
ٹھیک ہے، وہ اقرا والی جو صورت ہے، تو اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں ایک بار میں، پہلی دفعہ میں. آگے کوشچن ہے ہاؤ لانگ ڈیڈ دا ہولی قرآن ٹیک فار کمپلیٹ ریولیشن. تو کمپلیٹ نزول کے لیے کتنا ٹائم لگا تھا قرآن پاک کو؟ وہ لگے تھے جی 23 سال. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس کوشچن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکس دا بگننگ آف ایوری سورہ ایکسیپٹ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے ساری صورتیں شروع ہوتی ہیں سوائے سورۃ توبہ کے. اور سورۃ توبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری صورت بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ آخری صورت کون سی ہے جو نازل ہوئی، تو وہ بھی سورۃ توبہ ہی ہے. اور یہ جو سورۃ نمل ہے نا، اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے، یہ رہی سورہ نمل، تو اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے وٹ از مینٹ بائی میقات. تو میقات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اسٹیشن ایٹ وچ پلگرمیجز ایزیوم دا احرام، اور احرام گارمنٹ جو بھی ہے، کہ جو احرام باندھا جاتا ہے نا جس مقام پہ، اس کو بولتے ہیں میقات. ٹھیک ہے، احرام جس مقام پہ باندھا جاتا ہے اسے بولتے ہیں میقات. وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم دا حجۃ الوداع. تو حجۃ الوداع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی میں کیا تھا، اور 633 میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا 7th منتھ آف دا اسلامک کیلنڈر. تو 7th منتھ آف اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس رجب. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی دا نمبر آف سوراز ان دا ہولی قرآن وچ آر آن دا نیمز آف دا ویریس پروفٹس. تو قرآن میں جو ہے صورتوں کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ جو صورتیں ہیں وہ 6 ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے پروفٹس کا نام مینشن ہے وہ ہیں 25 نبیوں کا ذکر ہے، صورتیں 6 ان کے نام پہ ہیں. کون کون سی صورت ہے؟ سورہ یوسف ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ نوح ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے. یہ 6 صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پہ ہیں. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے، اچھا جی، وٹ از دا سگنیفیکنس آف دا 27th رجب ان دا 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ. تو نبوت کے 10ویں سال میں 27 رجب کو کیا ہوا تھا؟ تو نبوت کا جو 10واں سال تھا اس میں 27 رجب کو تھی معراج شریف. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا لاسٹ غزوہ ان وچ دا ہولی پروفٹ پارٹیسپیٹیڈ. تو جو آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ غزوہ تبوک تھا. ٹھیک ہے. دا پولیس فورس بائی دا نیم آف الشرطہ was set up to maintain law and order in the Islamic State during the Caliphate of. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ یہ ایک فورس قائم کی گئی تھی جس کا نام الشرطہ تھا. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے انڈر دا اسلامک لا آف انہیریٹنس وٹ وڈ بی دا شیئر آف دا وائف فرام ہسبینڈس پراپرٹی ان دا پریزنس آف چلڈرن. اس میں ہے کہ اگر بیوی ہے اور تو باپ وہ جو اس کے شوہر کی جائیداد ہے اس میں سے اس کو کتنا ملے گا اگر اس کے بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کا جو اس کا شیئر ہوگا نا بیوی کا، وہ کتنا ہوگا؟ وہ ہوگا 1/8. ٹھیک ہے. 1/8 حصہ ملے گا. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک حصہ ملتا ہے لڑکے کو، بیٹے کو آدھا ملتا ہے، بیٹی کو تو 1/8 ملے گا اس کو بیوی کو. آگے کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا مسلم رولر ہو انٹروڈیوس جیل سسٹم ٹو ڈیٹینشن آف پرزنرس. تو اوپر فورس کی بات کی گئی تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. ادھر جیل کی بات ہو رہی ہے تو جیل کا سسٹم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اوکے جی. آگے کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا مسلم رولر ہو انسٹیٹیوٹیڈ دا اسلامک کیلنڈر فرام دا ایئر آف دا ہولی پروفٹ مائیگریشن ٹو مدینہ. اب یہ ہے کہ اسلامک کیلنڈر کس نے شروع کیا تھا؟ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. آگے کوشچن ہے وچ پروفٹ آف گاڈ از ڈگنیفائڈ ود اسپیشل ٹائٹل آف خلیل اللہ. تو خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ آف گاڈ، اور فرینڈ آف گاڈ کا ٹائٹل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. آئی کوشچن ہے پن پوائنٹ دا ویری فرسٹ کنورٹ ٹو اسلام امنگ دا فالوئنگ پائس پرسنالٹیز. تو سب سے پہلے تو جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تھی اور اسلام لے آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پیپر ہے نا اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے سارے وہ پاک اسٹڈیز کے کوشچن تھے اور اب سارے یہ اسلامیت کے کوشچنز ہیں, اس لیے بھی یہ پیپرز اچھے ہیں. واٹ از مینڈ بائی اللہز ایٹریبیوٹ الباری. تو یہ جو الباری ہے نا انہوں نے ادھر اس کا دا گلوریس لگایا ہوا ہے, لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ ہے دا میکر. ٹھیک ہے, اس کا ہے کہ بنانے والا. تو یہ الباری جو ہے اس کا آنسر ہے ادھر دا میکر, دا گلوریس نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے ان دا 6th ایئر آف دا ہجرا وچ امپورٹنٹ انسیڈنٹ ٹوک پلیس ان دا اسلامک ہسٹری. ہجرت کے چھٹے سال جو تھا وہ کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ. ٹریٹی آف حدیبیہ واز سائنڈ بٹوین دا مسلمز اینڈ دا قریش. صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری. میثاق مدینہ ہوا تھا 1 ہجری. صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری اور 8 ہجری کو کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ. اوکے جی, آگے ہمارے پاس کوشچن ہے کوشچن نمبر 77. یہ رہا. آئیڈینٹیفائی دا پرسنالٹی ٹو ہوم حضرت ابو بکر کمیشن دا ٹاسک ٹو کلیکٹ دا اسکیٹرڈ ریکارڈنگز آف دا ہولی قرآن اینڈ کمپائل دیم انٹو دا فارم آف اے بک. تو آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کام دیا تھا کہ ہولی قرآن کو اکٹھا کریں؟ تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا ریسیٹیشن آف ہولی قرآن دیر آر ہاؤ مینی اوکیزنز وین سجدہ پراسٹریشن از obligatory فار دا مسلمس. تو سجدہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا جی؟ 14 دفعہ. لاز اباؤٹ انہیریٹنس ور ریویلڈ ان. تو 3 ہجری کو جو تھے نا 3 ہجری کو وراثت کے متعلق جو قوانین تھے شریعت کے وہ نازل ہوئے تھے. آگے کوشچن ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا نیم آف دا گیٹ کیپر آف دا ہیون. تو جنت میں ایک جنت کے دروازے کا وہ کون ہے؟ گیٹ کیپر کون ہے؟ وہ ہے رضوان. ٹھیک ہے. دا لانگسٹ سورہ آف فرشتہ کا نام ہے. دا لانگسٹ سورہ آف ہولی قرآن از البقرہ. سورہ بقرہ جو ہے وہ لمبی صورت ہے سب سے زیادہ. نیم آف غزواز مینشنڈ ان دا قرآن آر. تو جی نمبر آف غزواز جو قرآن میں مینشن ہیں وہ ہیں جی, انہوں نے یہاں پہ اتنی سی لکھی ہوئی ہیں لیکن قرآن میں 12 غزوات کا ہی پھر ذکر ہوگا. اس کو نا کنفرم کرنا پڑے گا. یہاں پہ تو آپشن انہوں نے 12 ہی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہیں پہ لکھا ہوا ہے, مجھے ملے گا تو میں ضرور بتاؤں گی اگلی کسی ویڈیو میں. اوکے جی, آگے ہمارے پاس کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ڈیوائن بک از کالڈ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تو جو آرڈر میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ تورات, زبور, انجیل, تو اس حساب سے سب سے پہلے تورات تھی تو پھر اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از کالڈ دا لینڈ آف پروفٹس. تو جی فلسطین کو کہتے ہیں لینڈ آف پروفٹس. آگے کوشچن ہے کہ ہاؤ مینی سورز آر دیر ان ہولی قرآن. تو 114 صورتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں. دا ورڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے نیم ہیز مینشنڈ ان دا قرآن فار 4 times. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام 4 دفعہ آیا ہے, احمد 1 دفعہ آیا ہے, اور احمد نام جو ہے وہ سورہ صف میں آیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے وچ سورہ آف دا ہولی قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس. تو جی 2 دفعہ بسم اللہ کس صورت میں ہے؟ وہ ہے سورہ نمل میں. وچ آف دا فالوئنگ از انکلوڈیڈ امنگس دا عشرہ مبشرہ. تو عشرہ مبشرہ میں جو تھے وہ کون انکلوڈیڈ تھے؟ تو وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے ام المساکین واز دا ٹائٹل آف. تو ام المساکین واز دا ٹائٹل آف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے کوشچن ہے دا افیکٹو زکوٰۃ سسٹم کین انشور دا ایلیمینیشن آف. تو اگر افیکٹو ہو زکوٰۃ کا سسٹم تو ہمارے پاس اس چیز کی شیورٹی ہوتی ہے کہ کیا ختم ہو جائے گی؟ پاورٹی, مطلب غربت. ابن خلدون واز دا فیمس ہسٹریئن آف 14th century. ابن خلدون جو تھے وہ 14th century کے فیمس ہسٹورین تھے. دا اسلامک کیلنڈر ہجرا. ابن خلدون کا پولیٹیکل سائنس والوں کو زیادہ پتہ ہوگا, تو بس اس کو یاد کر لیں کہ یہ 14ویں صدی میں آئے تھے. اچھا جی, آگے ہمارے پاس کوشچن ہے دا اسلامک کیلنڈر ہجرا اسٹارٹیڈ ان 622 AD.
آگے ہمارے پاس کوشچن ہے دا سیل افکسڈ آن امپورٹنٹ لیٹرز بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان دا کسٹڈی آف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر مبارک تھی نا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. امین الامت از دا ٹائٹل آف امین الامت جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. امین الامت ہے ان کا ٹائٹل اور یہ ہے کون؟ ابو عبیدہ بن الجراح. ٹھیک ہو گیا. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے عرفات گیدرنگ ڈیورنگ حج از ہیلڈ آن 9th ذی الحج. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ تھا حجۃ الوداع وہ بھی 9 ذی الحج کو ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے ہمارے پاس دا فرسٹ اسلامک منتھ از محرم. آگے کوشچن ہے جبل نور از سچویٹڈ ان غار حرا. جبل نور جو ہے وہ ہمارے پاس غار حرا میں ہے. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے دا ہولی قرآن واز فرسٹ کمپائل ڈیورنگ دا خلیفیٹ آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے کیا نام لیتے ہیں وہ خلفۂ راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو انہی کے دور میں پہلے دفعہ جب تھا وہ قرآن پر کمپائل ہوا تھا. تو جی مسجد ذو قبلتین جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ وہ مسجد تھی جس میں نا وہ یہ حکم ہوا تھا کہ پیلسٹائن والی سائڈ سے لے کے نا وہ دوسری طرف کی طرف وہ ہو جائے گا کیا نماز کا رخ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے تو اس چیز کا حکم ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کرواتے ہوئے نا اپنا رخ بدل لیا تھا. تو اس مسجد میں جس میں یہ ہوا تھا اس کو کہتے ہیں ذو قبلتین. تو وہ ہے مدینہ میں. ٹھیک ہے. خطیب الانبیاء جو ہے وہ ٹائٹل ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. خطیب الانبیاء ٹائٹل ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. تھینک یو سو مچ ویڈیو سننے کے لیے اور ملیں اگلی ویڈیو میں ہم پیپر نمبر 4 کریں گے. اور تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. آئی ول کیپ شیئرنگ دا ویڈیوز. تھینک یو سو مچ.